اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایوجین چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایوجین چینل کے پروگرامز میں الحمدللہ آپ تقریباً پروگرام سے پہلے درود پاک کی فضیلت ضرور سماعت کرتے ہوں گے، اور درود پاک کی فضیلت بیان کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہی ہے کہ بار بار جب ہم اس چیز کو سنیں اور اس کی فضیلت کو سنیں تو ہم درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آئیے میں اپنے اس پروگرام میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایوجین چینل کے ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ میں بڑی اہم شخصیت گزری ہے۔ جی ہاں، آپ اتنے بڑے امام گزرے ہیں کہ آپ نے مختلف علوم و فنون پر اپنا قلم اٹھایا، اور آپ نے تصوف پر جو کام کیا ہے رہتی دنیا تک اسے یاد رکھا جائے گا۔ وہ شخصیت کون ہے، ان کا انداز کیا تھا، ان کی زندگی مبارکہ کیسی تھی، ان کے علم دین حاصل کرنے کا سلسلہ کیسا رہا، انہوں نے اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کس طرح گزارے ہیں، انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن وہ شخصیت کون تھی جو اتنی اعلیٰ مرتبت تھی؟ آئیے اس حکایت کے ذریعے آپ اندازہ لگائیں، اور امید ہے اسی حکایت سے آپ سمجھیں گے، بلکہ اس حکایت کو بیان میں جب کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ متعجب ہو جائیں، لیکن ہاں وہ اہم ترین شخصیت کا اسی حکایت سے تعلق ہے۔ جامع مسجد دمشق کے پاس سمع ساتیہ نامی ایک خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ میں ایک ایسا شخص بھی رہا کرتا تھا جسے دنیا کی لذتوں اور رنگینیوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ معمولی لباس پہنتا اور خانقاہ کے وضو خانے صاف کیا کرتا تھا۔ خانقاہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں میں سے کوئی بھی اس شخص کے بارے میں نہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے، اور اس کی ظاہری حالت بھی کچھ ایسی تھی کہ اس کے بارے میں جاننے کی جستجو کسی کو تھی ہی نہیں۔ شاید وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کو نہ جانا جائے، یہ بڑی بات تھی۔ ایک مرتبہ یہ شخص جامع مسجد اموی کے صحن میں غور و فکر میں مشغول تھا، جبکہ علماء اور مفتیان کرام کی ایک جماعت وہیں قریب ہی چہل قدمی کر رہی تھی۔ اچانک ایک دیہاتی آیا اور ان مفتیان کرام سے ایک سوال کیا۔ سوال اتنا پیچیدہ تھا کہ یکے بعد دیگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا، اور کوئی بھی اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ سادہ اور معمولی لباس میں ملبوس وہی اجنبی شخص خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ کسی کے پاس اس دیہاتی کے سوال کا جواب نہیں، تو اس نے سوال کرنے والے دیہاتی کو محبت سے اپنے پاس بلایا اور اس کے سوال کا جواب بتا دیا۔ اس اجنبی کی گفتگو سن کر دیہاتی مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، جس سوال کا جواب بڑے بڑے مفتیوں نے نہیں دیا، تم کیسے دے رہے ہو؟ وہاں موجود علماء اور مفتیان اکرام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ اس دیہاتی نے ان سے سوال کیا، یہ لاجواب رہے، اور اس دیہاتی کو ایک معمولی سے انسان نے، نہ جس کا لباس ٹھیک ہے، نہ جس کا
رہنا سہنا ٹھیک ہے؟ اس نے جواب دے دیا۔ بہرحال دیہاتی کو اس فقیر کا مذاق اڑاتے دیکھ کر انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور معاملہ دریافت کیا تو دیہاتی نے ساری گفتگو ان کے گوش گزار کر دی۔ مفتیان عظام دیہاتی کی بات سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ اجنبی تو گدڑی کا لعل ثابت ہوا کہ جس سوال کا جواب دینے سے علماء اور مفتیان کرام عاجز تھے، اس نے پلک جھپکنے میں حل کر دیا۔ وہ اس اجنبی کے پاس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ایک عرصے سے وضو خانوں کی صفائی کرنے والا یہ اجنبی اپنے زمانے کا زبردست زاہد و عابد اور نامور عالم دین ہے۔ انہوں نے درخواست پیش کی کہ آپ ہمارے لیے ایک علمی نشست کا انعقاد فرمائیں تاکہ ہم بھی آپ سے علم دین کا فیضان حاصل کر سکیں، لیکن وہ عالم دین شہرت و ناموری ترک کر چکے تھے، اس لیے رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اس شہر کو خیر آباد کہا اور کسی نامعلوم مقام کو اپنا مسکن بنا لیا۔ FGN چینل کے ناظرین، کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ شخص، یہ گدڑی کا لعل کون تھا؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ جی ہاں، ایسا آپ کا سادہ انداز تھا، اور یہ وقت تھا کہ آپ خانقاہ کے وضو خانے کی صفائی کرنے والے تھے، لیکن زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہی کا تذکرہ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ہم نے کرنا ہے، اسٹارٹ ٹو اینڈ۔ آپ اس پورے ایپیسوڈ کو دیکھیے گا، اس سچے عاشق رسول، اس اللہ کے نیک بندے کا تذکرہ آپ سنیں گے، ان کے حالات کو سنیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ سبحان اللہ کہے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ آئیے سنتے ہیں۔ سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 450 ہجری مطابق 1058 میں خراسان کی ضلع طوس کے علاقے تابران میں پیدا ہوئے۔ خراسان ایران کے مشرق میں واقع ایک وسیع صوبہ ہے۔ موجودہ خراسان میں قدیم خراسان کا نصف بھی شامل نہیں، کچھ افغانستان اور کچھ دیگر ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ طوس کے علاقے تابران میں پیدا ہوئے، اور آپ کا اسم گرامی محمد تھا۔ آپ کے والد اور دادا جان کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر محمد رکھا گیا تھا، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب محمد بن احمد طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین تھا۔ آپ کی کنیت ابو حامد ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ذرا آپ اندازہ لگائیں، بیٹے کا نام بھی محمد، باپ کا نام بھی محمد، اور باپ کے باپ کا نام یعنی دادا کا نام بھی محمد۔ سبحان اللہ، یعنی نام محمد آخر کیوں ہے اتنا خاص کہ بزرگان دین اپنے بچوں کا نام رکھنے کے لیے اس نام کا انتخاب فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں، نام محمد بڑی برکتوں والا ہے۔ کثیر احادیث پاک، کثیر احادیث مبارکہ اس ضمن میں آئی ہے کہ نام محمد کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ آئیے اس میں سے ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا، اللہ پاک باپ اور بیٹے دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ہمارے یہاں پر جب بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو بعض اوقات جب نام رکھنے کا موقع آتا ہے تو ایسا نام تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ایک دم یونیک ہو، کوئی ایسا نام نہ رکھتا ہو، اور پھر یونیک نام رکھنے کی اس چکر میں نہ جانے کیسے کیسے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ میں مشورہ پیش کروں گا، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی محمد تھا، اور محمد نام کی برکت بھی آپ نے سماعت کی۔ کیا ہی خوب ہو کہ ہمارے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو، اللہ پاک نے اگر نوازا ہو تو ہمیں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہیے۔ ہاں، پکارنے کے لیے آپ کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے مزید سلسلے کو آگے لیے چلتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، کسی شخصیت کے اوصاف اس کی پہچان بن جاتے ہیں، اور اسی وصفی پہچان کی وجہ سے اس شخصیت کو عمدہ سے عمدہ القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات کثیر علوم و فنون کی جامع تھی۔ آپ کے اس وصف کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب امام البحر یعنی علوم و فنون کے امام ہوا۔ سبحان اللہ۔ مضبوط دلائل سے فلاسفہ کے باطل نظریات کا رد فرمایا، اس لیے آپ کا یہ وصف زین الدین اور حجت الاسلام یعنی دین کی زینت اور اسلام کی دلیل کے نام سے مشہور ہوا۔ دور و دراز کے سفر، زہد و قناعت سے بھرپور معمولات اور عبادت و ریاضت میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت جیسی شہرۂ آفاق کتب کی تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ اس حیرت انگیز وصف کی بنا پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعجبت الزمان کا لقب دیا گیا، یعنی جو یکتائے زمانہ ہوں۔ اس کے علاوہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کثیر القابات ذکر کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ مرتبت آپ کی شخصیت تھی۔ اللہ پاک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اچھا، ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ امام غزالی کیوں کہا جاتا ہے، یہ غزالی کا مطلب کیا ہے؟ تو خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ سیدنا اسلام بن خمیس فرماتے ہیں کہ سیدنا امام محمد غزالی نے مجھ سے فرمایا، لوگ مجھے غزالی کہتے ہیں، حالانکہ میں غزال یعنی دھاگے کا تاجر نہیں بلکہ غزالی ہوں کہ میرا تعلق غزالہ نامی علاقے سے ہے۔ تو بیسیکلی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو لفظ غزالی لگایا جاتا ہے تو یہ علاقے کی نسبت سے لگایا جاتا ہے، اور یوں آپ کا نام محمد ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلکن شافعی تھے۔ جی ہاں، امام العصر ناصر الحدیث فقیہ الملہ ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ تقلید فرمایا کرتے تھے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہاں پر میں واضح کرتا چلوں کہ تقلید یہ واجب ہے، اس کے بغیر شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، کچھ لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب قرآن و حدیث ہیں تو ہمیں پھر کسی کی تقلید کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو ایسوں کے لیے ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ کیا ہم نے قرآن و حدیث کے مکمل معانی اور مفاہیم کو سمجھ لیا ہے؟ کیا ہر عام سا شخص کیا اتنی علمی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے اپنے مسائل کو اخذ کر لے؟ چونکہ اگر آیت قرآنیہ کو لیا جائے تو اس آیت قرآنیہ کا ظاہر کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا باطن مزید اگر اس میں غور کیا جائے تو اس سے کئی مسائل جو ہے وہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ہر عام شخص کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ ایسے مخصوص اشخاص ہوتے ہیں، کچھ ایسے قابل لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دین میں بڑا مقام حاصل کر لیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی قرآن و حدیث کے علوم و فنون میں اس طرح لگائی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی اللہ پاک جسے چاہتا ہے وہ مقام اور مرتبہ دے دیتا ہے۔ میری مراد ہے مجتہد مطلق۔ جی ہاں، اجتہاد کرنے کی صلاحیت اسے ہو جاتی ہے، اور مجتہد کی بھی کئی ساری جو ہے وہ اسٹیپس ہیں، مجتہد کی بھی کئی ساری جو ہے وہ کیٹیگریز ہے۔ اس میں سے جو سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے مجتہد فی المذاہب کی۔ جی ہاں، اور یہ جو 4 امام گزرے ہیں جن کو ہم ائمہ اربعہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان چاروں میں سے کسی ایک امام کی تقلید جو ہے وہ واجب ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو بڑے بڑے محدثین بھی جو ہے وہ تقلید کیا کرتے تھے، جیسا کہ غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا امام تاج الدین سبکی، امام ابن حجر عسقلانی، سیدنا امام ذہبی، امام نووی جیسے بڑے بڑے اکابر علماء بھی یہ تقلید کیا کرتے تھے، یعنی یہ کسی نہ کسی ایک امام کے مقلد تھے۔ تو تقلید ہی وہ چیز ہے کہ جس کو کر کے، یعنی کسی ایک امام کی تقلید کر کے بندہ شریعت کے مسائل جو ہے وہ فالو کر سکتا ہے۔ چونکہ اب ہر شخص کے لیے پاسبل بھی نہیں ہے کہ جناب وہ اپنی زندگی میں اتنا اہم کام کرے کہ قرآن و حدیث سے خود مسائل نکالے، خود سمجھے اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلکن یہ شافعی تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ فالو کیا کرتے تھے مسائل میں۔ جی ہاں، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ میرے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان بھی نہایت ہی عالی خاندان تھا۔ اگر ہم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کا تذکرہ کریں تو یقیناً ہمیں کئی سارے ایپیسوڈز کرنے ہوں گے، لیکن میں یہاں پر ضمناً امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد محمد بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ فقہائے کرام کی خدمت میں حاضری اور ان کے ارشادات سن کر اشک باری یعنی رونا آپ کے معمولات میں شامل تھا۔ سبحان اللہ۔ نیز آپ فقہائے کرام سے نہایت ادب سے پیش آتے اور آمدنی کا مخصوص حصہ ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ کتنا اعلیٰ آپ کا مقام تھا، کتنی عالی آپ کی جو ہے وہ عادتیں تھیں، علماء کی خدمت کرنا اور علم دین سے محبت کرنا۔ جی ہاں ایف جین چینل کے ناظرین، طالب علم ہونا، طلب علم کی خواہش کرنا، علماء سے محبت رکھنا، یہ سب کام باعث شرف و سعادت ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان میں یہاں پر سنانا چاہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک، یعنی تم صبح اس حال میں کرنا کہ تم خود عالم ہو یا طالب علم ہو یا علماء کی باتیں سننے والے ہوں یا علماء سے محبت رکھنے والے ہوں، اور پانچویں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک سے ذرا اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ کیا ہم عالم ہیں؟ اگر عالم ہیں، سبحان اللہ، آپ کی قسمت کے معراج، آپ وارث انبیاء ہیں، آپ کے فضائل میں الحمدللہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، احادیث طیبہ ہے، سبحان اللہ۔ اگر عالم دین نہیں تو کیا طالب علم ہے؟ کیا علم دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا ہم علماء سے محبت کرنے والے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا علماء کی باتیں سننے والے ہیں؟ اگر یہ بھی نہیں ہے تو غور کر لینا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے آپ کے لیے خاص دعا کی تھی، جس کا میں یہاں پر تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان کے قرب میں اللہ پاک سے دعا کرتے، مجھے بیٹا عطا کر اور اسے فقیہ یعنی عالم بنا۔ سبحان اللہ۔ نیز اسی طرح مجالس وعظ میں حاضر ہوتے، وہاں بھی رو رو کر اللہ پاک سے دعا کرتے کہ مجھے بیٹا عطا کر اور اسے واعظ بنا۔ صالحین کے قرب میں کی جانے والی یہ دونوں دعائیں اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ذرا آپ اندازہ لگائیں، آپ کے والد ماجد یہ صالحین کے جو اللہ والے ہیں ان کے قرب میں جا کر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک اسے عالم بنا، اسے فقیہ بنا اور اسے تیرا مطیع و فرما بردار بنا۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صالحین کے قرب میں جا کر جو دعا کی جائے اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے، کیونکہ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے
جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جہاں بنفس نفیس خود اللہ پاک کے بندے موجود ہو، بتائے وہاں کیسی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور جہاں رحمتوں کا نزول ہوگا یقیناً اس رحمتوں کے سائے میں دعائیں قبول ہوں گی۔ تو ہمیں بھی صالحین کے قرب میں جا کر، اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر جا کر اگر ہم دعائیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم امید رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اچھا، والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور آپ کا جب انتقال پرملال ہوا تو آپ نے نہایت ہی نفیس قسم کی وصیت فرمائی۔ یہ وصیت کر کے میں آپ کے تذکرے کو اختتام پر لاتا ہوں۔ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے بھائی سیدنا احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کم عمر ہی تھے کہ 465 ہجری میں والد محترم وصال فرما گئے۔ انتقال سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد نے اپنے ایک صوفی دوست سیدنا ابو حامد احمد بن محمد رازقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصیت فرمائی کہ میرا تمام اثاثہ میرے ان دونوں بیٹوں کی تعلیم و پرورش پر خرچ کر دیجیے گا۔ وصیت کے مطابق ان کے والد گرامی کا سرمایہ ان کی تعلیم و پرورش پر صرف کر دیا گیا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ حجت الاسلام امام محمد غزالی کے والد گرامی اپنی اولاد کو علم دین کی تعلیم دینے کا کس قدر اشتیاق رکھتے تھے، اولاد کی دینی تربیت کے لیے وصیت کی۔ اس حکایت سے ہمیں یہ مدنی پھول حاصل ہوا کہ اولاد کی خواہش کے ساتھ ان کی بہترین دینی تعلیم و تربیت کی بھی فکر ہو اور اس کے لیے خوب اہتمام ہونا چاہیے تاکہ ہماری اولاد علم دین کے زیور سے آراستہ ہو، دنیا میں علم دین پھیلائیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور نجات آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ یقیناً جب والد نیک ہوتا ہے، والد کی سوچ نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی ویسی ہی پروان چڑھتی ہے، اولاد کی بھی ویسی ہی تربیت ہوا کرتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان اموال کو خرچ کیا جو وصیت کے طور پر جو ہے وہ آپ کو ملا تھا، اور کس قدر مزید آپ نے جو ہے وہ علم دین کا سفر شروع کیا، چونکہ کم سنی ہی کی عمر میں والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی پھر آگے کس مرحلوں کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو گزارا، کس قدر علم دین کی طرف آپ جو ہے وہ روانہ ہوئے، آپ نے سفر فرمایا، انشاءاللہ الکریم اس کا تذکرہ ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ